12ویں کے چاند کا مجلا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ دیکھیے سورہ نجم یعنی ستارے والا سورہ جو قرآن میں ہے، اس سورت میں خالق کائنات نے اپنے حبیب سید الانبیاء پیارے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعارف کروایا ہے، جو عرفان کروایا ہے، وہ لفظ نجم یعنی ستارے کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ قرآن میں رسول اللہ کو ستارہ کہا گیا ہے، اور سورہ نجم سے مراد پیارے آقا علیہ السلام ہیں جن کو نجم کہا گیا۔ تمام ائمہ مسلمین مفسرین کا اتفاق ہے کہ نجم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو طارق بھی کہا، نجم الثاقب بھی ارشاد فرمایا، اور اس ستارے کے نام پہ پورا سورہ طارق قرآن میں موجود ہے۔ اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق کو قرآن میں کوكب دری یعنی چمکتا ہوا ستارہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو ستاروں سے تشبیہ دی، اور اپنے حبیب پاک کے نور سے ستاروں کو پیدا فرمایا، اور پھر نور مصطفیٰ کو کروڑوں سال کتب ستارے میں رکھا، اور کتب ستارے کو فضیلت دی، اور کتب ستارے کے متعلق جو حدیث میں نور مصطفیٰ کے قیام کا ذکر حدیث جبرائیل میں جس کی تفصیل موجود ہے، یہ سب کس بات کے دلائل ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ستاروں میں حکمت موجود ہے، ستاروں میں نور موجود ہے، ستارے نور مصطفیٰ سے روشن ہیں، اور ستاروں کی نسبت رسول خدا کے ساتھ ہے۔ تو ستاروں میں کچھ نہ کچھ ہے، ستارے بیکار نہیں ہیں، ستارے فضول نہیں ہیں، ستاروں میں غور اور فکر کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ قرآن میں جتنے بھی مادی اور دنیاوی علوم ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس علم کا ذکر قرآن میں ہے وہ علم نجوم ہے، آسٹرومینسی ہے، آسٹرالوجی ہے، علم فلکیات ہے، علم حیات ہے۔ قرآن میں برجوں کے نام پہ پورا سورہ البروج موجود ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ میں برجوں کو نہیں مانتا، تو اللہ نے قرآن میں برجوں کو اپنی نشانیاں، اپنی علامات قرار دیا ہے، اسے غور و فکر کرنا چاہیے۔